بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا کہ میم صدقے اور ہدیہ میں کیا فرق ہے، یعنی ہم صدقہ بھی دیتے ہیں ہدیہ بھی دیتے ہیں تو دونوں چیزیں آلموسٹ سیم ہیں، یعنی آپ اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں تو اس میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو بیسیکلی آج میں ہدیہ اور صدقہ کے درمیان ڈفرینس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہدیہ اور صدقہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، واقعی اس میں فرق ہے، بھلے ہی یہ دونوں ایک ہی ٹائپ کے لیے یوز ہو رہی ہیں، لائک اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہی آپ یہ دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، دونوں کے پروٹوکولز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ اوکے جی، جیسے ہم ہدیہ کی بات کریں تو ہدیہ کو بیسیکلی آپ ایز اے گفٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کو تحفے کے طور پہ کچھ دیتے ہیں تو اس کو آپ ہدیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک اے گفٹ۔ اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کو کھانے کے لیے بھی کچھ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو پہننے کے لیے بھی کچھ دے سکتے ہیں، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ دے سکتے ہیں، مور اوور آپ کسی کو ایز اے ہیلپ کچھ منی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کے ہدیہ میں کنسیڈر ہوتی ہیں جو آپ ایز اے گفٹ کسی کو دیتے ہیں۔ یعنی تحفہ کیوں دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ تحفہ آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے دو لوگوں کے درمیان محبت بڑھے، یعنی جس کو بھی آپ تحفہ دے رہے ہیں تو ہدیہ از لائک اے ٹرم آف گفٹ، یعنی کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہدیہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ اللہ کے لیے دیے جانے والا ہے۔ اچھا جی، اب ہدیہ دیکھیں کس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ جو آپ کا امام ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کے طور پر دے کے آتے ہیں، یعنی آپ نے ہمیں نماز ادا کروائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ رمضان المبارک کی کسی ادر جو ہے وہ ایونٹ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو عورتیں ہیں بالخصوص جب وہ نماز وغیرہ کچھ ادا کرواتی ہیں تو اس کے بعد ان کو بھی ہدیہ کے طور پہ کچھ لوگ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ان کا ریوارڈ ہوتا ہے، ان کا گفٹ ہوتا ہے، ان کا انعام ہوتا ہے، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمارے لیے یہ کیا، یا ہمیں آپ نے ایک نیکی کی ترغیب دلوائی، یا پھر آپ نے ہمارے تھرو یہ نیکی کروائی، ہمارے لیے آپ نے یہ ایک بہترین کام کیا، تو اس کے لیے آپ کو ایز اے ریوارڈ یا ایز اے گفٹ ہم یہ ہدیہ دے رہے ہیں۔ لیکن صدقہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے، صدقہ دینا بھی ضروری ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز تو صدقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر واجب ہے، جس کو کہ زکوٰۃ کہتے ہیں، جو کہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے رمضان المبارک کے کچھ دنوں میں، یعنی وہ ہر مالدار آدمی پر فرض ہوتی ہے کہ وہ دے اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، صدقہ جو کہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی نیڈی پور جو بھی آپ کو ڈیزرونگ لگے اس کو آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی مسجد کو کچھ ڈونیشن دے رہے ہیں، وہ آپ کی ہدیہ میں کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح آپ، لیکن جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو صدقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سب سے بڑا پروٹوکول وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیزرونگ لوگوں کو دینا ہے، وہ لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے آپ ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ کی فارم ہوتی ہے جس میں کہ یتیموں کو آپ دے سکتے ہیں، یعنی جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے یا معذور ہیں، جو لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں، ان کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جو نارمل صدقہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں، کھانا دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی چیز لے کے دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے یہاں یہ راشن وغیرہ کی تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے اس کو صدقہ کنسیڈر کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یہاں پر ضرور کہوں گی کہ جب بھی آپ صدقہ دیں تو آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جس کو بھی آپ دے رہے ہیں وہ بندہ اس کے لیے ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ سے ریلیٹڈ میری کمپلیٹ سیریز آپ لوگوں کے پاس یہاں یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو لازمی سنیے گا۔ سیکنڈ ون تھنگ یہ کہ ہدیہ جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ہدیہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ ہے وہ آپ کے لیے بالخصوص کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مالداروں پر فرض ہے، یعنی جتنے بھی ان کے پاس مال ہے اس کے اوپر ان کی کچھ زکوٰۃ بنتی ہے، اس کی کچھ کوانٹٹی ہوتی ہے جو شیئر کی جاتی ہے، تو وہ آپ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو، جو آپ کے محتاج لوگ ہیں، جن کو کہ ضرورت ہے، آپ ان کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ اب وہ اسی صدقے میں آتا ہے، یعنی جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے وہ زکوٰۃ کی فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
اسی طرح سے صدقہ اور ہدیہ میں فرق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ کو جو ہے وہ حدیث کی بکس میں مل جائیں گی، جن میں سے ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بلکہ شیئر کر دیتی ہوں، جن میں کہ ایک یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوچھا کہ میں اب ہدیہ دینا چاہتی ہوں، تو میرے ارد گرد 2 پڑوسی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کس کو ہدیہ دوں، یا کیا میں ان لوگوں کو ہدیہ دے سکتی ہوں، یا میں کسی نیڈی بندے کو ڈھونڈوں اور اسے یہ ہدیہ جو ہے وہ ادا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے پاس جس کا دروازہ، یعنی جس کا دروازہ تم سے قریب ہے، یعنی جو آپ کا سب سے قریب کا گھر ہے، آپ کے بالکل ساتھ ہے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے آپ ہدیہ انہیں دیں، کیونکہ یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ ون تھنگ کہ نبیوں کو صدقہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، نبی جو ہیں وہ صدقہ نہیں لے سکتے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار کسی نے گوشت پیش کیا اور آپ سے کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جس صحابی کو دیا گیا تھا یہ ان کے اوپر صدقے کی نیت سے ان کو دیا گیا، لیکن وہ اپنی خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے ان کو ہدیہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ اب یہاں سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے لیکن وہ بندہ اس صدقے میں سے اپنی خوشی سے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا چاہے، تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ہدیہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صدقہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ پھر اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب بدلہ دینے کا اس میں کیا مقصد ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل کچھ معلم ہیں جو کہ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ان سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا پھر آپ ان سے کوئی بھی جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ ان کو اپنی خوشی سے کچھ بھی دیتے ہیں، دیٹ از یور ہدیہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے قبول ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو آپ سے لے رہا ہے اس کو بھی یہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں آپ اس کو صدقہ تو نہیں دے رہے، یا آپ اس کو کسی چیز کی فیس پے نہیں کر رہے۔ جیسے آج کل کچھ کورسز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے لوگوں نے فیسز ایگزیکٹ ارینج کی ہوئی ہیں، دیٹ آر فیسز، لیکن کچھ لوگوں نے فیسز ارینج نہیں کی ہوئی اور انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ یہ جی آپ اس کے اوپر ہدیہ دے سکتے ہیں جتنا کہ آپ دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل اور اس سے بھی زیادہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے لگاتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ آپ کو 10,000 دیتا ہے، یہ میرا اپنا پرسنل عقیدہ ہے، اور آپ لوگ بھلے خود جو ہے وہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ واقعی جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی ہے۔ سو ہدیہ اور صدقہ دونوں میں فرق یہی ہے کہ آپ لوگ صدقہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو کہ اس کے مستحق ہیں، اور ہدیہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے درمیان میں مین ایک ڈفرینس ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ خوشی سے دیا جاتا ہے، اور جتنا آپ چاہیں جس کو بھی چاہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اس کو اپنی زندگی میں لازم الملزوم بنا لیں کہ آپ دوسروں کو ہدیہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ دوسروں کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، مساوات کا ایک جو سلسلہ ہے وہ قائم رہتا ہے، اور ہمارا جو سوسائٹی اس ٹائم پر سفر کر رہا ہے، اس ایرا میں اگر ہم اس چیز کو کامن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی بینیفیشل ہوگا۔